اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ پڑھیں گے اور اس میں 2 صورتیں سورۃ المومنون اور سورہ نور مکمل پڑھیں گے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے اور پہلی ہی آیت میں لفظ المومنون آیا ہے جس سے یہ ماخوذ ہے۔ اس سورہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے مسند احمد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے تو یقیناً جنت میں جائے گا، یعنی آپ نے اس کی ضمانت دی، اور اس موقع پر آپ نے ابتدائی جو 10 آیات ہیں اس سورت کی وہ تلاوت کی۔ تو یہ سورت مومنین کو کامیابی اور فلاح کا ایک جامع چارٹر دیتی ہے اور عبادات، معاملات، ایمان اور اخلاق کے کردار کی تعمیر کے لیے ایک بہترین نصاب ہے جو اس میں ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، اور پھر آگے ان کی صفات بتائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم فلاح کو دیکھیں کہ فلاح سے مراد کامیابی ہے، ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہو۔ اور ایسی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ ان کی جو صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں، سب پہلی صفت ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز ان کی جو ہے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کے آگے جھکنا، عجز و انکساری، اور نماز کی جو ایک اچھی شکل ہے اس کے اندر نظر آتی ہے کہ ان کی نماز اطمینان سے پڑھی جاتی ہے اور خشوع، اللہ کا خوف اس کے اندر غالب ہوتا ہے۔ دوسری ان کی صفت بتائی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات ہر فضول، لا یعنی لا حاصل چیز، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان سے دور رہتے ہیں۔ اور مومن کو اپنی ذمہ داری کا ہر وقت احساس رہتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس امتحان گاہ میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگلی صفت ان کی بتائی ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کا مطلب ہے کہ تزکیہ کا فعل کرنا، مال کا تزکیہ بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پاک کرنا اور دوسروں کو اور معاشرے کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دینا، اس کو تزکیہ کا فعل کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، عریانی اور فحاشی سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ کہ صنفی معاملات میں وہ اپنی شخصی آزادی نہیں برتتے، اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت اور عہد و پیمان ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں مومن کی صفات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد کی گئی ہیں ان کی بھی پابندیاں کرتے ہیں اور تمام معاملات دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور جو عہد کیے جاتے ہیں معاشرے میں، آپس میں یا اللہ کے ساتھ اور حکومتوں کے عہد و پیمان سب اس کے اندر شامل ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ یہ صفت آتی ہے، یعنی نماز سے بات شروع ہوئی کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور نماز کی حفاظت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز کو خراب کرنے والی ہے اور نماز کی تاثیر کم کرنے والی ہے اس سے بچتے ہیں، اور نماز کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، جسم پاک، کپڑے پاک، وضو ٹھیک طرح سے کرنا، سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، صحیح وقت میں پڑھنا، اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ تو نماز گویا وہ عمل ہے جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور وہ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے اور جنت الفردوس پائیں گے۔ اس کے بعد اگلے جو رکوعات آتے ہیں سورہ مومنون کے، اس میں آیت نمبر 12 سے 22 تک انسان کی تخلیق اور اس کی مختلف منزلیں اور مراحل کا تذکرہ کر کے موت اور زندگی بعد الموت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، آسمان، سیارے، ستارے، بارش، میوے، غلے، سبزیاں، مویشی، دودھ، اور ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے توحید اور آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آیت نمبر 23 تا 53 میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے اور انہوں نے جو سلوک ان انبیاء کے ساتھ کیا اور پھر ان کا جو انجام ہوا، یہ سب کچھ بتا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا کہ اسی طرح باقی انبیاء کو بھی تنگ کیا جاتا تھا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آخرکار اللہ کی نصرت آئی اور نبی کامیاب ہوئے اور وہ قومیں جو تھیں وہ ہار گئیں۔
تو پے در پہ جو رسول آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور سارے انبیاء کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد آیت نمبر 51 اور 52 میں انبیاء کی 2 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی پاکیزہ اور طیب شخصیت کا مالک تھا، حلال اور پاکیزہ چیزیں وہ کھاتے تھے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور ان انبیاء کی دعوت کا پیغام ایک ہی تھا، اور ان کی تکمیل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر ہوئی، اور اس امت کو امت واحدہ کی صفت بخشی گئی۔ یہ امت جو ہے یہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس میں رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے، یعنی اصول تو یہ تھا، لیکن بد نصیبی سے آج اس امت میں عرب، عجم اور دوسری ہر طرح کی تفریقات ہیں، اور ان کے اندر وہ جو صفت واحدہ تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات جو چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ بھلائیاں کمانے میں سرگرم ہوتے ہیں، اپنے رب کی خشیت سے دلوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور ایک بڑی صفت ان کی بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ کچھ کر کے اور اس کے بعد فخر کرتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس یہ اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کھپانے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونے کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں، اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سے غافل لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عیاشیوں میں پڑھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ان کا مشغلہ ہے، اہل حق کا راستہ روکنا، انہیں پاگل قرار دے کر مذاق اڑانا، یہ ان کی خصوصیات بن جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو یہ پکڑے جاتے ہیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا تذکرہ ایک نئے انداز میں کیا ہے کہ کفار سے سوال کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے یہ پوچھیے زمین آسمان کس نے بنایا، انہیں کس نے تخلیق کیا، یہ سارے سوالات کر کے تو پھر اللہ خود ہی آگے جواب دیتا ہے اور ان کو توحید کا اثبات فرماتا ہے۔ آخری رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی جس میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی، شیطان کی اکساہٹوں اور اس کے حملوں کے مقابلے میں دعا سکھائی گئی، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی حکمت تبلیغ سکھائی کہ برائی کو اچھے طریقے سے دفع کریں جو بہترین ہو، اور آخری حصے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کو فراموش کر کے زندگی گزارنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور آخر میں پھر دعا سکھائی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس صورت پہ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ نور آتی ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اور اس کا نزول واقعہ افک کے بعد ہوا، اور سورہ نور کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اس لیے ہم اس کو بہت دھیان سے پڑھیں۔ اس سورت کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی فتوحات عروج پر تھیں، اور ان کی فتوحات کی وجہ صرف ان کی اخلاقی برتری تھی، ورنہ تعداد میں بہت کم تھے کفار سے، اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں اور ان کا کمال کا نظم و ضبط تھا۔ تو کافر جو ہیں یا دشمنان دین ایسے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ جب براہ راست شکست نہیں دے سکتے تو اخلاق اور کردار کے درپے ہو جاتے ہیں، الزام تراشیاں کرنا، گندگیاں اچھالنا، اور اس مقصد کے لیے انہیں منافقین اور اندر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ معاونت دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے کمزور پہلوؤں کو جس طرح ڈراموں میں اور فلموں میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اسی طرح کی کوشش ہے جو اس وقت کے لوگ کر رہے تھے۔ بہرحال تو اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ پاکیزگی تھی، لیکن شر پسند عناصر جو ہیں وہ الزامات لگانے سے نہیں چکتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو الزام لگایا گیا وہ بہت ہی گھناؤنا تھا، اس کی تفصیل آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ اس الزام کے بعد عبداللہ بن ابی اور منافقین نے طوفان اٹھا دیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متفکر ہو گئیں، اور بعض مخلص صحابہ بھی نے بھی ان کی افواہوں پہ کان دھرا، اور مدینہ کی فضا جو تھی وہ کئی دن تک بہت خراب رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر خود اس تہمت کا جواب دیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی جس میں ان کی پاک دامنی کی گواہی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے دیگر احکام بھی دیے گئے، اور اس کا نام سورہ نور رکھا۔ اس میں ایک تو آیت ہے جو اللہ نور السماوات والارض، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے احکام ہیں وہ نورانی احکام ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے، اور منافقین کے لیے مواقع کم ہو جاتے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو سکیں۔ تو ان احکامات کا ایک طرف مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر ایسی کوئی چیز معاشرے میں پیدا ہو جائے تو اس کا پورا تدارک کیا جائے۔ تو اس میں پہلی آیت ہی بڑی زوردار آیت ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، کہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سفارشات ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مان لیں اور نہ چاہے تو نہ مانیں۔ یہ
قطعی احکام ہیں جن کی پیروی لازم ہے۔ تو ان کے احکام کا ہم بہت مختصر وقت میں خلاصہ دیکھ سکتے ہیں، اس نصیحت کے ساتھ کہ اس کی تفصیل ہے، اس کا مطالعہ آپ خود کریں گے، یا ہماری ویب سائٹ پہ اس کے تفصیلی دروس موجود ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان احکام کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کس طرح سے ٹھیک نفسیاتی موقع پہ انسانی زندگی کی تعمیر و اصلاح کے جو پروگرام رکھتا ہے، اور کس طرح سے اخلاقی کے ساتھ روحانی احکامات بھی دیتا ہے۔ تو ان کے احکامات کا جو آغاز ہوتا ہے سب سے پہلی آیت کے بعد، وہ یہ کہ زنا کی سزا مقرر کی جاتی ہے، اور معاشرتی جرم تو یہ پہلے بھی تھا، اب اس کے بعد اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلام کے اندر زنا جو ہے بہت سخت گناہ ہے، باقی شریعتوں میں بھی رہا، لیکن آج کل کے جو جدید ترقی یافتہ معاشرے ہیں یہاں پہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور یہاں پہ جرم صرف اس صورت میں بنتا ہے اگر زنا بالجبر ہو، اپنی مرضی سے گناہ کریں تو اس میں کوئی یہاں پہ سزا نہیں ہے، لیکن اسلام بہرحال سزا دیتا ہے۔ اور دوسرا حکم آیا کہ بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، یعنی بدکار لوگوں سے نکاح نہ کیے جائیں، اور اگر کرنے ہوں تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں۔ اور پھر حکم تھا کہ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی، اور یعنی قذف کا احکام اس کو کہا گیا۔ اور ان لوگوں کے لیے کوڑے مارے گئے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، اس کی تفصیل بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ پھر افواہ سازی کا سدباب کیا گیا، اور کہا گیا کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں جو ہیں وہ معاشرے میں قبول نہیں کی جانی چاہیے، اور نہ ان کو پھیلانا چاہیے، اور اگر اس طرح کی افواہیں اڑیں تو ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت کے ساتھ ہی لگ سکتا ہے، اور جو لوگ بیہودہ اور بری افواہیں پھیلاتے ہیں ان کو اور معاشرے میں فحش کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سزا کا حکم دیا گیا۔ 19 تا 34 آیات جو ہیں اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں جو عام لوگوں کے لیے ہدایات چاہیے تھی، معاشرتی ہدایات گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر کی، وہ بھی ان آیات کے اندر دی گئیں، اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ گھروں میں بدتکلف نہ گھسیں، اجازت لے کے جائیں۔ عورتوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا، پہلے مردوں کو اور پھر عورتوں کو، اور عورتوں کو گھر کے اندر کے سطر کے احکامات جو ہمیں صورت کے اندر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ کہا گیا کہ گھر کے اندر سینہ اور سر جو ہے وہ ڈھک کے رکھیں، اور اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے زینت کر کے نہ آئیں، سج سمر کے نہ آئیں۔ تو محرم رشتہ داروں کی ایک فہرست بتائی گئی ہے اس کے اندر جو پوری تفصیل موجود ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں، بلکہ جو بجنے والے زیور ہیں وہ بھی نہ پہن کے نکلیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ مومنوں مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اسی کے ساتھ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں ان کی بھی شادی کی جائے، ان کو بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے۔ دیکھیں کہ ڈیلیڈ میرجز جو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں صرف تحریکیں چل رہی ہیں کہ شادیاں دیر سے کی جائیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو جوان ہو جائے اس کی جلد شادی کر دو تاکہ معاشرہ گناہوں سے بچ سکے۔ پھر لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکالی گئی کہ انہیں آزاد کیا جائے، اس کے معاہدہ کر کے تو انہیں آزادی دی جائے۔ لونڈیوں سے کسب کرانا اور ان سے کہہ بگری کروانا جو تھا وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 تا 46 جو آیات ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے، اور جس میں فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہر نور اور ہر روشنی اور علم اور ہدایت کا منبع ہے، اور اس سے کٹ کر کوئی روشنی نہیں ہے۔ ایمان ہی روشنی ہے، اور قرآن اس کا ذریعہ ہے جو قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس نور سے فائدہ اٹھانے والے وہ مومنین ہیں جو ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کوئی بھی مصروفیت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور ان کے دل قطب نما کی سوئی کی طرح اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس تعلیم کا انکار کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، وہ نور سے محروم رہ گئے اور تاریکی میں پڑے رہ گئے۔ تیسری مثال منافقین کی ہے، اور آگے طویل آیات ہیں جس میں ان کی نشانیاں مسلمانوں کو بتا دی گئی ہیں تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن صحابہ کرام اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کہیں نفاق کی کوئی نشانی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ آیت نمبر 54 اور 55 میں جو مومنین کی مثال دی گئی کہ مومنین کون ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو خلافت ملے گی، حکومت الہیہ ملے گی، عدل آئے گا، امن آئے گا، اور اس کے نتیجے میں خوشی
خوشحالی آئے گی۔ اس کے بعد جو رکوع ہیں اس میں مزید جو احکامات ضروری تھے معاشرے کے لیے وہ دیے گئے، اور بوڑھی عورتوں کو رعایت دی گئی کہ اگر وہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اندھے لنگڑے لولے بیمار کو رعایت دی گئی کہ وہ جہاں چاہیں کھا پی سکتے ہیں، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو حق دیا گیا کہ ایک دوسرے کے گھروں سے جا کے کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات ہیں، اور آخری تنظیمی رکوع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد اسلامی نظام جماعت کے جو عمرہ ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ کا موقع ہو یا امن کا موقع ہو، امیر کی اجازت لیے بغیر منتشر نہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو ایک دوسرے کسی پکار نہ سمجھیں، اگر ایسا کریں گے تو کسی عذاب یا فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ نور جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، بہت مختصر وقت میں ہم نے اس کو دیکھا، اور عملی چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس کے اندر جو احکامات معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں ان کی بھی پابندی کریں، اور سورہ مومنون کے اندر جو احکامات دیے گئے تھے مومنین کے جنت میں جانے کے لیے ان کی بھی ہم پابندی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔